बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट ईयर क्लास। जी अजीज़ तलबात, क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला आपको सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अजीज़ तलबात, हम इल्मुल तालीम यानी एजुकेशन में चैप्टर नंबर 1 तालीम में जो हम पढ़ेंगे आज वो है तालीम के वज़ाइफ यानी फंक्शन ऑफ एजुकेशन। जी अजीज़ तलबात, तालीम इंसानी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। तालीम का मकसद क्या है? तालीम का मकसद जहाँ इंसान की शख्सियत या हमत जहत तमीर है, वहाँ माशरे की क्या है, तंजीम व तश्कील भी है। अब माहिरीन तालीम ने तालीम के जो है 3 बुनियादी वज़ाइफ बयान किए हैं। नंबर 1 पे सकाफ़ती और तहज़ीबी वर्से की तहफ़्फ़ुज़ मुंतक़ली और नशोनुमा है बेटा। नंबर 2 पे है फ़र्द की बुनियादी ज़रूरत की तकमील है। और नंबर 3 पे बेटा क्या है, माशरती ज़िंदगी की तश्कील नौ। जी अजीज़ तलबात, नंबर 1 पे हमारा है सकाफ़ती और तहज़ीबी वर्से का तहफ़्फ़ुज़ और मुंतक़ली और नशोनुमा। अजीज़ तलबात, इससे पहले कि हम इसको पढ़ें, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सकाफ़ती वर्से का तहफ़्फ़ुज़ है क्या, इसके मायने क्या हैं, किसको कहते हैं ये। देखिए अजीज़ तलबात, हमारा नज़रिया हयात, हमारा रहन सहन के तरीके, हमारा अदब, हमारी रवायात, फ़न तामीर, सोच के अंदाज़, हमारा लिबास, उठना बैठना, मेल जोल के अदाब और तौर तरीके मिलकर हमारी सकाफ़त और तहज़ीबी वर्सा कहलाते हैं। इसमें ज़िंदगी के वो तमाम तरीके शामिल हैं जो हमने अपने बुज़ुर्गों से सीखे हैं। ये क्या कहलाते हैं? जी तहज़ीबी वर्सा कहलाते हैं। जी अजीज़ तलबात, देखिए हर माशरा मखसूस और मुनफरिद ख़ुसूसियत इक़दार और रवायत का आइनादार होता है ना, सकाफ़त का हामिल होता है और अपने असूलों इक़दार और रवायत को आने वाली नस्ल तक पहुँचाने का ख़्वाह भी कहता है। क्या करता है कि जो चीज़ें हमारी जो हैं हम में मौजूद हैं वो हमारी नस्लों तक मुंतकिल हों। देखिए हम भी तो ऐसा कहते हैं ना कि हम ऐसे तौर तरीके अपनाएं, ऐसा एक कायन बनाएं, ऐसा दस्तूर बनाएं जो हमारे आने वाली नस्लों तक भी रहे और वो ऐसा हो जिसमें इंसान की क्या हो, सीरत व किरदार की तश्कील हो। अब अजीज़ तलबात, यहाँ पे भी ऐसा ही मामला है ना कि जहाँ पे क्या किया जाए, इंसान और जानवरों में बुनियादी फ़र्क भी यही है कि जानवर क्या है, अफजाइश नस्ल तक महदूद रहते हैं, जबकि इंसान क्या है, अफजाइश नस्ल के साथ साथ अपने नज़रिया हयात, तहज़ीब सकाफ़त और अपनी इक़दार रवायत को भी अगली नस्लों तक मुंतकिल करते हैं। अब यहाँ देखा जाए बेटा कि कदीम माशरे में तहज़ीब और सकाफ़ती वर्से की मुंतकिली का फ़रीज़ा क्या कौन सा अंजाम देते थे? जी वालिदैन अंजाम देते थे और वो अपने बच्चों को उलूम फ़ोन सिखाते थे। और फिर बाद में ये फ़रीज़ा वालिदैन के अलावा कौन करता था? जी उलमा और फ़ुज़ला के ज़रिए से अंजाम पाता था। यानी पहले कौन करता था? वालिदैन, फिर उलमा और फ़ुज़ला, और वो अपने घरों या मसाजिद के ज़रिए ये फ़रीज़ा निभाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, जो वक्त गुजरता गया, तरक्की करता गया ज़माना, तो वालिदैन, उलमा और फ़ुज़ला और से घरों मस्जिदों से आगे जो है कौन सा दायरा बढ़ा? जी स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, तलीमी अदारों ने ले ली इसकी जगह। अब कहाँ पे ये फ़रीज़ा अंजाम देने लगा? कहाँ पे? स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में। इस तरह तहज़ीब सकाफ़त में तरक्की और दीगर उनमें होने वाली तब्दीलियाँ मुसलसल क्या है, नस्ल नौ तक मुंतकिल होती रहीं। अजीज़ तलबात, तलीमी अदारों के मिसाली माशरती मरकज़ की हैसियत हासिल है ना, जहाँ माशरे के अकायद व नज़रियात जो हैं, इक़दार और रवायात हैं, उलूम व फ़नून में नशमा होती है। इस तरह तलीमी अदारे तहज़ीबी वर्से की मुंतकिली का क्या बनते हैं बेटा? जी एक मफ़ीद ज़रिया साबित हो रहे हैं। जी अजीज़ तलबात, आप देखें हमारे पास जो है नंबर 2 पे तो बेटा कि फ़र्द की बुनियादी ज़रूरत की तकमील। ठीक है, आप देखिए बेटा, फ़र्द की बुनियादी ज़रूरत की तकमील क्या है कि मुतअल्लिम को तलीमी अमल बहुत अहम मुकाम हासिल है ना। अब पूरा निज़ाम तालीम उसी के महवर के गिर्द घूमता है। अब मैंने क्या कहा है बेटा, मुतअल्लिम को तलीमी अमल में बहुत अहम मुकाम हासिल है और पूरा निज़ाम तालीम उसी महवर के गिर्द घूमता है। माशरे के वसाइल और ज़राए इसकी नशोनुमा और तरबियत के लिए बरोकार लाई जाती हैं। बच्चे की पैदाइश के साथ साथ ही उसकी तलीम और तरबियत की इब्दा हो जाती है और ये अमल का सारी उम्र जारी रहता है। बच्चा कहाँ से सीखता है? अपने वालिदैन से सीखता है। जब बड़ा हो जाता है तो बाकायदा तलीम के हसूल के लिए कहाँ पे जाता है? दरसगाहों में जाता है, जहाँ उसे रस्मी तलीम के ज़रिए जो है तलीम और तरबियत के अमल से गुजारा जाता है। तलीमी इदारे में उसे इस्ताज़ा अपने माशरे, मुल्क और मिलत की ज़रूरत के मुताबिक तलीम देते हैं।
ٹھیک ہے عزیز طلباء. اب بچے کی شخصیت کی تعمیر میں اس کی انفرادی صلاحیتیں، دلچسپیاں، خواہشات پیش نظر رکھی جاتی ہیں. بچے کی بنیادی ضرورت کی تکمیل اور اس کی ذات کی تعمیر تعلیم کے اہم وظیفے کی حیثیت رکھتے ہیں. عزیز طلباء، ماہرین تعلیم بچے کی تشکیل ذات کے لیے مندرجہ ذیل جو ہیں نیڈس کو اہم قرار دیتے. کون سی؟ جو یہ آپ کے سامنے ہیں. جسمانی صحت. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، جسمانی صحت ہے، اپنی حیثیت کی پہچان ہے، شہری کے حقوق فرائض ہے، فرد کی بنیادی ضرورت کی تکمیل جو ہے دوسرے پوائنٹ میں تھا، تعاون ہے، معلومات کی فراہمی ہے، مہارتوں کا حصول ہے، ورزش ہے، کھیل ہیں، مثبت انداز فکر ہے، ارزار خیال، جمالیاتی حس کی تسکین ہے، اور صحیح تصور کائنات ہے. عزیز طلباء، جسمانی صحت دیکھیں، ایک اچھا ذہن جو ہے تندرست جسم میں ہی ہوتا ہے نا. صحت کے بغیر بچہ اپنے فرائض خوش اسلوبی سے انجام نہیں دے سکتا. اب تعلیمی ادارے میں جسمانی ورزش، حفظان صحت کے اصولوں کی تعلیم، کھلا اور کیا ہے تعلیم کھلا اور ہوادار ماحول، کھیلوں کے مقابلے وغیرہ بچے کے جسم کو کیا رکھتے ہیں؟ صحت مند رکھتے ہیں. اب پہ نمبر 2 پہ اپنی حیثیت کی پہچان کی خواہش ہے. اب کیا ہے، ہر فرد میں اپنی حیثیت کو منوانے کی خواہش پائی جاتی ہے نا. اسی سے بات بچہ اپنے خاندان، عزیز و اقارب، اپنے ماحول میں اپنی کیا ہے اپنی حیثیت منوانے کا متمنی ہوتا ہے نا. اگر اسے گھر میں نظر انداز کیا جائے اور اسے کوئی اہمیت نہ دی جائے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اضطراب اور پریشانی کا شکار ہو جائے گا. بچے کی انا کی تسکین کے لیے اسے تعلیمی ادارے کی مختلف گروہی سرگرمیوں اور انجمنوں کا رکن بنا کر معاشرے کا فعال حصہ بنایا جا سکتا ہے. جی عزیز طلباء، آگے کیا ہے؟ شہری کے حقوق و فرائض. اب دیکھیں، حقوق و فرائض کے توازن سے صحت مند معاشرہ وجود میں آتا ہے بیٹا. ہر متعلم کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے ایک اچھے شہری کی حیثیت سے رہنا سکھائے. تعلیم کا کام کیا ہے کہ وہ متعلم کو معاشرے کے حقوق و فرائض سے آگاہ کرے تاکہ وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکے. آپ دیکھیں بیٹا، آگے کیا ہے؟ تعاون کیا ہے کہ معاشرے کو متوازن رکھنے اور مثبت انداز میں چلانے کا ضروری ہے کہ افراد معاشرے میں تعاون کا جذبہ موجود ہو، مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنا اور مختلف کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا ایک ایسی خصوصیت ہے جو تعلیم کے ذریعے بچے میں پیدا کی جا سکتی ہے. جی بیٹا، آگے ہے معلومات کی فراہمی. اب دیکھیے، ہر فرد جو ہے تجسس پسند ہوتا ہے اور اس کی جبری خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماحول اور کائنات کے بارے میں معلومات حاصل کرے. جیسے اس کے ارد گرد رونما ہونے والی جو تبدیلیاں کیوں اور کیسے ہو رہی ہیں، ان کے اسباب و علت کیا ہیں، ان کے پس پردہ کون سی قوت کار فرما ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کائنات کون وجود میں لایا، اسے کون چلا رہا ہے، اور زندگی کا مقصد کیا ہے. اب تعلیم کا فریضہ بھی یہی ہے کہ اس کی ذات کی تکمیل کے لیے بہت اہم فرض کیا ہے کہ اس کو یہ تمام جو اس بچے کی کائنات کی حقیقت کی ترتیب و تنظیم اور تدریج سے آگاہ کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہے. اب آگے ہے بیٹا مہارتوں کا حصول. اب دیکھیے، فرد جہاں ذہنی طور پر معلومات حاصل کرتا ہے نا، وہاں اس کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کر سکے، مثلا لکھنا، پڑھنا، دستی کام، مشینی کام سر انجام دینا. لہٰذا معاشرے کو تعلیم کے ذریعے بچے کی خواہش، ضروریات اور صلاحیت کے مطابق جو ہے مختلف مہارتوں کی تربیت اور ہنر سکھانے کا بھی بندوبست کرنا چاہیے. جی بیٹا، مزید آگے کیا ہے؟ ورزشیں اور کھیل. اب دیکھیں، فرد کی جسمانی صحت اور مقابلے کی صلاحیت کو ابھارنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں بیٹا؟ جی، ورزشیں اور کھیل بھی ضروری ہیں. تعلیمی عمل اور مدرسہ میں بچے کی دلچسپی پیدا کرنے، فارغ اوقات کے درست استعمال اور صحت مند جو ہے جسمانی مقابلوں کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ورزشیں اور کھیل کود کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. جی، مزید آگے بیٹا کیا ہے؟ مثبت انداز فکر اور اظہار خیال. اب افراد اپنے اور ماحول کے بارے میں سوچے اور اس کا اظہار کرنا چاہتا ہے. لہٰذا کیا ہے؟ غور و فکر کی عادت پیدا کرنے، اظہار خیال کی آزادی جیسی صفات مثبت انداز فکر اور مناسب اظہار خیال ان کی جو تربیت میں جو ہے اہم ثابت ہوتے ہیں، یعنی معاون ثابت ہوتے ہیں. جی عزیز طلباء، آگے ہے جمالیاتی حس کی تسکین. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو جمالیاتی ذوق سے بیٹا نوازا ہے جو اسے صحیح اور غلط میں تمیز کرنا سکھاتا ہے. ہر فرد خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اسے مناظرت، فطرت، فنون لطیفہ سے لطف اندوز ہونے کے موقع باہم پہنچانے ہمیں چاہیے. آگے صحیح تصور کائنات. عزیز طلباء، فرد میں تجسس کی صفت جو ہے فطرت میں موجود ہوتی ہے. وہ کائنات اور اشیاء کائنات کے بارے میں سوال کرتا ہے، وہ اپنی تخلیق اور خالق کائنات کے متعلق جاننا چاہتا ہے. لہٰذا تعلیم کا کیا فرض ہے کہ وہ فرد کے سامنے صحیح تصور کائنات پیش کرے تاکہ وہ گمراہ کن خیالات اور تصورات سے محفوظ رہ سکے. اب دیکھیں بیٹا، یہ چند ایک بنیادی ضرورت ہیں جنہیں تعلیمی عمل میں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ مواد جو ہے فرد کی عمر جو ہے فہم اور تعلیمی مدارج کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ اس کی بنیادی ضروریات کی
تشکیل ہو سکے. یہ مختلف طرح کے بیٹا کام ہیں جن کے ذریعے جو ہے ہم ایک اچھا متعلم جو ہے ہمارا یا ایک اچھا اور مفید شہری بن کر جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے. یہ ان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں ہم باہر لا سکتے ہیں. جی عزیز طلبات، نمبر 3 معاشرتی زندگی کی تشکیلیں 9. اگر دیکھا جائے بیٹا کہ اگر تعلیم کا کام صرف ثقافتی ورثے کا تحفظ و بقا ہوتا تو معاشرتی جمود کا شکار ہو جاتا، ٹھہراؤ ہو جاتا. لیکن اس میں کیا ہے، ارتقاء اور نمو ہو پاتی. اس لیے تعلیم کا کام محض اقدار و روایت کا تحفظ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، زندگی کے نئے راستوں سے آگاہی بھی ہے، تنقید و اصلاح بھی ہے اور تخلیقیت بھی ہے. یعنی ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ہر چیز ایک درست تو نہیں ہو سکتی نا. اب اس کو یہ نہیں کہ یہ چیز صحیح ہے تو یہ صحیح ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس میں اصلاح کا پہلو بھی ہوتا ہے، تنقید بھی ہو سکتی ہے، مزید تحقیق بھی ہو سکتی ہے. تعلیم بیٹا زندگی کے مختلف شعبہ میں آگے بڑھنے اور اسے ترقی دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. تعلیمی اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تہذیبی ورثے کے دائرہ روایت کا تنقیدی جائزہ لیں، ٹھیک ہے، اور پھر کیا کہ تعلیم معاشرے میں پیدا ہونے والے نئے مسائل اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق معاشرے کی تشکیلوں کو اپنا فرض جو ہے سمجھے. جی یہ مختلف جو ہے معاشرتی زندگی کی تشکیلوں کے مختلف آپ مراحل آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ پورا ایک ہمارا معاشرہ ہے، متحد ہوگا اور پلاننگ کے تحت دستور ساز یعنی ایک آئین بنایا جائے، دستور بنایا جائے، اور اس کے مطابق جب ہم اپنے متعلم اور یعنی معاشرے کے افراد کی سیرت اور کردار کی تشکیل کریں گے تو انشاءاللہ ایک بہت بہتر معاشرہ جو ہے ہمارے سامنے ہوگا. عزیز طلبات، الحمدللہ آج ہمارا یہ جو سوال تھا تعلیم کے وظائف وہ مکمل ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے.